والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی میۃً، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ تو اس واسطے درود پاک کی کثرت کیا کرے کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی رحمتوں والا دن ہے کہ آج کے دن ان ہستی کی ولادت ہوئی کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی۔ حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے نا کہ اے حبیب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا بنی یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جو دنیا بنی ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنی ہے۔ یہ جو محشر کا میدان سجے گا یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی سجے گا۔ تو آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ وہ خوشبو آسمان تک جاتی ہے۔ آسمان میں فرشتے اس کو سونگھ کر رشک کرتے ہیں کہ زمین پر میرے حبیب پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ ذرا سوچے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ وہ آسمان تک چلی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے کیسی خوشبو آیا کرتی ہوگی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیٹی کی شادی ہے، خوشبو خریدنے کے پیسے نہیں ہے، عطر خریدنے کے پیسے نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، ایک کام کرو، کل آؤ، ایک لکڑی لے کر آؤ اور ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آؤ۔ صحابی کل آتے ہیں، کھلے منہ والی شیشی لے کر آتے ہیں، لکڑی لے کر آتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص کی آستین مبارک کو اوپر کیا، لکڑی سے اپنا پسینہ مبارک اتارا، بوتل میں بھرا، صحابی کو دے دیا، کہا جاؤ اور دلہن سے کہو یہ لگا لے۔ جب وہ دلہن نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لگایا تو دلہن کے ساتھ ساتھ اس کا پورا گھر ہی مہک اٹھا، اور وہ گھر مدینہ طیبہ میں بیت المطیبین، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے بھی کیسے خوشبو آیا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی بھی کیا بات ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں آنکھ باہر آ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ اب اس کو تو آپ کو نکلوانا پڑے گا پوری آنکھ کو، یہ اب آپ کی ضائع ہو چکی ہے، لیکن صحابی جاتے تھے کہ یہ کام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آنکھ
ایسا مسئلہ ہو گیا، آنکھ میں تیر چلی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب آنکھ نکلوانی پڑی، آنکھ ضائع ہو چکی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام، اب آج کل اگر لوگ بورنگ کیا کرتے ہیں، اگر کھارا پانی کڑوا پانی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ یار کھارا پانی ہے کڑوا پانی ہے۔ مدینے کے لوگ بورنگ کیا کرتے ہیں، اگر کھارا پانی کڑوا پانی نکل آتا نا تو بند نہیں کرتے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کلی فرماتے، وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی کیا بات ہے۔ اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی تو کچھ ایسے واقعات ہوئے، یہ رب تعالیٰ نے بطور واقعات، بطور اعلان، یہ واقعات بطور اعلان کی ہے کہ آمنہ کے لال کی ولادت ہونے والی، کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ بطور اعلان ظاہر ہوتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ آج اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت نازل کس وجہ سے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں، قرآنی واقعہ، کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ یہ واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوا۔ کتنے دن پہلے ہوا؟ 55 دن پہلے ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے یہ پلان کیا، یہ سوچا کہ یار یہ مسلمان جو ہے یہ کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، اپنے لشکر کو لے کر جاتا ہوں اور کعبے کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ معاذ اللہ، اس نے کیا سوچا، کعبے کو تہس نہس کر دیتا ہوں، اور جو کعبے کے پتھر ہوں گے اس سے میں یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ مسلمان میرے پاس آیا کریں گے۔ اس نے کیا کرا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کرا۔ پہلے کے دور میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن اس ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کرا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جب کعبے میں پہنچا تو کعبے میں مکے کے جتنے بھی گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان سب پر قبضہ کر لیا، ان سب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو مکے کے جو بادشاہ تھے اس وقت، حضرت عبد المطلب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، اور ان کے چہرے پر اتنا نور نکلتا تھا کہ ان کے چہرے پر نور نبوت ظاہر ہوتا تھا، کہ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا کہ گھوڑے، اونٹ ہمارے سب تم نے قبضے میں لے لیے، تو ابرہہ نے کہا کہ آپ مکے کے بادشاہ ہیں، مجھے تو ایسا لگا کہ آپ کعبے کو بچانے کی بات کریں گے، لیکن آپ تو گھوڑے کی بات کر رہے ہیں، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے مویشیوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگا آپ کعبے کی بات کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ گھوڑے میری ملک کے ہیں، گھوڑے ہماری ملک میں ہے، اونٹ ہماری ملک میں ہے، ہم اس کی ہی بات کریں گے۔ کعبہ جس کی ملک میں ہے، کعبہ جس کا گھر ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ابرہہ ٹینشن، ابرہہ سمجھ رہے کہ انہوں نے ہار مان لی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہمارے گھوڑے میں واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا چلو بھائی ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے واپس دے دو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑے واپس کر دو۔ اونٹ گھوڑے لے کر حضرت عبد المطلب نے مکے والوں کو اعلان کرا، حکم دیا کہ آپ سب مکے کے ارد گرد پہاڑوں میں چلے جائیں، مکے میں کوئی نہ رہے بلکہ ارد گرد پہاڑوں میں چلے جائے۔ تمام مکے والے پہاڑوں میں چلے گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب کعبے میں آ کر کعبے کو پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کر حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ میں چلے گئے۔ اب جنگ دیکھے کیسی ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، کعبے کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے، کعبے کے لیے جنگ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ابرہہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو اور کعبے کی طرف چلو اور کعبے کو تہس نہس کر دو۔ یہاں پر ابرہہ نے حکم دیا، دنیا کا دستور ہے کہ آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے آرمی آتی ہے، ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر فورس آتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی سے ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا مقابلہ تھا کہ ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اونٹ نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی ہاتھی نہیں، بلکہ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل کا لشکر بھیجا
भेजा। उस अबाबिल के पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, उस कंकर में उस हाथी सुवार का नाम लिखा हुआ था। वो पत्थर, वो कंकर जब उस हाथी सुवार को लगता तो वो कंकर उस हाथी सुवार को चीरता, उस हाथी को चीरता और जमीन पर जाकर धंस जाता। अब जरा देखें ये कैसा वाकिया, दुनिया को हैरान करने वाला वाकिया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले हुआ और ये वाकिया एक बतौर ऐलान था कि सुन लो, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। आइए इस आयत मुबारका का तर्जुमा भी सुनते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलम तर कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनका दाव तबाही में ना डाला। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उन पर परिंदों की टकड़ियां भेजी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, तो उन्हें खाई खेती की पत्ती की तरह कर दिया। अब जरा देखें कि उन अबाबील के लश्कर ने उन हाथियों के लश्कर को तहस नहस कर दिया। काबे का कुछ नहीं बिगाड़ सका रहा, काबे को कुछ नहीं हिला सका। और यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले हुआ है, विलादत से 55 दिन पहले हुआ है। लेकिन रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, क्या ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि उन हाथियों वालों का तुम्हारे रब ने क्या हाल किया। अब जरा यहां पर गौर करें कि जुमला कब कहा जाता है, कि जब किसी ने वो मंजर देखा हो। क्या आपने ना देखा, याद दिलाने के लिए, क्या आपने ना देखा, तो ये बात जाहिर हो रही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी वो वाकिया कहीं ना कहीं से मुलाहजा फरमा रहे थे। है जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और ये एक वाकिया नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के साल में बहुत सारे वाकियात हुए। जितने जानवर थे उस दौर में सारे फरबा हो गए, जितने काफिले तिजारत के लिए गए थे सारे नफा लेकर वापसी में आए, वापसी नफा लेकर आए। तो ये जितने भी वाकियात हुए खुशहाली छा गई, हरियाली छा गई। ये अस्हाबे फील का वाकिया, ये वाकिया एक बतौर ऐलान था कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आता है, जिब्रील अमीन जन्नत से 3 झंडे लेकर आते हैं। एक मशरिक में लगाते हैं, दूसरा मगरिब में लगाते हैं, तीसरा काबे की छत पर लगाते हैं। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, खराजा मिन्नी नूरुन, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए तो बीबी आमिना कहती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कंघी हुई थी, जुल्फों में तेल लगा हुआ था, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कंघी हुई थी, सुरमा लगा हुआ था, तेल लगा हुआ था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते के साथ सजदा किया और सजदे में दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त जो सजदा किया उसमें अपनी उम्मत को याद रखे, तो क्या आज हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी ना मनाएं। कुछ लोग एतराज करते हैं, यार आप लोग विलादत की खुशी मनाते हो, इतना खाना खिलाते हो। जरा उनसे पूछे कि भाई जब आपके घर में औलाद पैदा होती है आप अकीका करते हो? जी हम अकीका तो करते हैं। अकीका का मतलब क्या है? विलादत की खुशी का खाना। जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो, तो विलादत की खुशी का खाना खिलाओ। और हम अगर आमिना के लाल की खुशी का खाना खिलाए तो तुम्हें तकलीफ होती है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि यार रब्बी उन्नूर शरीफ को ईद क्यों कहते हो? ईद तो 2 ही है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, बड़ी छोटी। तुम ईद मिलादुन नबी, हुजूर की विलादत के दिन को ईद क्यों कहते हो?
کیا صرف یہ 2 عید ہے؟ نہیں، حدیث پاک میں آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ بے شک جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ اب جمعہ مومن کے لیے عید کیوں ہے؟ سوال ہے نا کہ جمعہ مومن کے لیے عید کیوں ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ مومن کے لیے عید اس وجہ سے ہے کہ اسی دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی اور اسی دن حضرت آدم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے، اور جس دن تمام انبیاء کے سردار کی آمد ہو، کیا وہ دن عید کا دن نہیں بن سکتا؟ اعتراضات کرتے ہو؟ ذرا غور کریں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جتنے اعتراض کرنے دے لوگوں کو، لیکن خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کوئی جل جائے جل جاوے، پاوے جل کے مر جاوے، پھر مر کے سڑ جاوے، پر سنیا نے تے گج وج کے میلاد منا لو ہے، میلاد مناتے آئے اور میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ، جن کو جو کہنے دیں انشاءاللہ۔ ہم میلاد منا رہے تھے، میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی انشاءاللہ ہم مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اور میرے میٹھے اسلام بھائی، ابھی انشاءاللہ جلوس میلاد میں بھی جائیں گے، تو جلوس میلاد میں ایسے ادب کے ساتھ جائے نا، ایک ایسا ماحول ہو کہ کافر اگر دیکھیں کہ یار مسلمان کتنے تقدس کے ساتھ، کتنے ادب کے ساتھ اپنے حضور کی ولادت مناتے، وہ کافر ایمان لا جائے، کافر ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئے اگر ایسا ادب کے ساتھ ہم جلوس میں جائیں۔ ایک شخص تھا ادب و احترام کے ساتھ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منایا کرتا تھا، اور ان کے برابر میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی۔ اب یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ برابر والا کون ہے، یہ ہر سال کیا کرتا ہے، اتنا ادب کے ساتھ جھنڈے لگاتا ہے، حضور یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا کہ ان کا کوئی نبی ہے، ان کے کوئی نبی ہیں، وہ اس دن 12 ربیع اس دن دنیا میں آئے تھے، دنیا میں پیدا ہوئے تھے، تو اس دن وہ ادب و احترام کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے چند صرف جملے کے دیے، کیا اچھی بات ہے، کتنے اچھے طریقے سے خوشی مناتا ہے، صرف یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی سوتی ہے، وہ یہودیہ عورت سوتی ہے، تو اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے کہ چاروں طرف نور ہی نور نظر آتا ہے اور ایک نورانی شخصیت نظر آتی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ نورانی شخصیت کون ہے۔ اچھا، اس خواب میں دیکھتی ہے نورانی شخصیت کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے، وہ اس لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا اگر میں ان سے بات کروں گی یہ مجھے جواب دیں گے؟ ان سے سوال پوچھوں گی یہ مجھے جواب دیں گے؟ ہاں بالکل دیں گے۔ تو انہوں نے آواز لگائی، کچھ ندا لگائی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لبیک، لبیک کی صدا لگائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہودی عورت پریشان عرض کرنے لگی کہ میں تو ایک یہودیہ ہوں، لیکن آپ پھر بھی میری بات کا اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے کہ تو ابھی ایمان لانے والی ہے۔ یہ بات جب وہ یہودیہ عورت سنتی ہے، جب وہ یہودیہ عورت سنتی ہے تو خواب میں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، اور جب بیدار ہوتی ہے، نیند سے جاگتی ہے، تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہ کچھ کھانے کی تیاری، کچھ میٹھا بنا رہا ہے۔ شوہر سے پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ایمان لانے کی خوشی میں میٹھا بنا رہا ہوں۔ اب وہ پریشان کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھائی میں ایمان لے آئی ہوں؟ کہا جس مجلس میں، جس خواب میں تم ایمان لائی ہو نا، تم سے پہلے میں اسی مجلس میں ایمان لا چکا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ صرف برابر والے نے ادب کے ساتھ میلاد منایا، اور اس یہودی عورت نے خالی دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ کتنی اچھے طریقے سے یہ خوشی مناتا ہے۔ اس جملہ وہ دونوں کے ایمان کا سبب بن گیا۔ تو جلوس میلاد میں جانا ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے، اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہوئے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جلوس میلاد میں تو جا رہے ہیں کہ لیکن ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں اگر کسی کے برتھ ڈے ہو، ولادت کا دن ہو، پیدائش کا دن ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ یار ہمارا دوست ہے، اس کو تحفہ دینا ہے، ہوتا ہے تحفہ دینا ہے۔ تو تحفہ بھی لوگ سوچتے ہیں یار جو اس کو پسند ہو۔ کپڑا دینا ہے تو کون سا کلر اس کو پسند ہے،
اسی کلر کا تحفہ دیں گے. تو آئے آج حضور کی ولادت کا دن ہے تو آج حضور کو یہ تحفہ دے دے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم میرا بیان کرنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. وما علی الا البلاغ.